اصل چمک شہرت میں نہیں کردار میں ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خاموشی سے دنیا بدلتے. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ستارے شو. آج ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ آل دا وے فرام پاکستان لاہور سے آئی ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے پرسنل لائف میں، ان کی پرسنل جرنی، ان کی جو ینگ ایج میں شادی ہوئی اور اس کے امپیکٹ کیا ہوئے، اس کے فوائد کیا ہوئے. تو آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں ہماری پیاری رومانہ جی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو ویلکم ٹو امریکہ. جی کیسا لگا آپ کو؟ جی بہت اچھا لگا. میں بلکہ سوچتی تھی، مجھ سے ابھی بھی جب کوئی کوشچن پوچھتا ہے کہ آپ اداس تو نہیں ہو گئی ہم یہاں آ کر پاکستان آئے، آپ کو پتہ لاہور کے رہنے والے لوگ ذرا دھوم دھام میں رہنے والے، تو میں نے یہ کہتی کہ میں نے تو بہت انجوائے کیا ہے، اور خاص طور پہ جب سے آئی ہوں یہاں پر کافی ملاقاتیں، لوگوں سے ملنا ملانا، جیسے کہ چونکہ میں اپنی بہو کے پاس آئی ہوں، وہ ادھر ویکیشنس کرنے، میرے گرینڈ سن پڑھ رہے ہیں، اور اب جیسے آپ لوگوں سے سب سے ملاقاتیں ہوئی اور بھی ہماری فیملی فرینڈ، تو میرا خیال ہے مجھے تو بہت اچھا لگا. کچھ سوال کرنا چاہوں گی میں آپ سے، اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ سے میری جب ملاقات ہوئی تھی تو آپ سے یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ینگ میرجز، تو ینگ میرجز کے امپیکٹ اور ینگ میرج کے فوائد. تو پہلے ہم آپ سے جی فوائد پوچھیں گے. امپیکٹ تو مجھے پتا ہے کہ بہت لمبا ہو جائے گا. ہاں امپیکٹ تو بہت لمبے ہیں. جی تو فوائد یہ بتائیں، آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ جی میں اس وقت یعنی جب پہلے تو میرا 1979 میں میرا نکاح ہوا. میں اس وقت کلاس 9 میں پڑھ رہی تھی. اچھا جی سر سید کیمبرج میرا اسکول تھا لاہور میں، اور ہم میں میرے بھائی کی کلاس میں تھے. اور پھر جب کلاس میٹرک میں تھی تو چونکہ میرے فادر ان لا بہت انسسٹ کر رہے تھے میری گرینڈ مدر کو، میرے فادر کو، کہ بھی آپ شادی رخصتی کریں. تو ظاہر میری ایج ابھی اس کو 60 ایئرس تھی، تو اتنی جلدی تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ بار بار انہیں یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہماری بچی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے، پڑھ رہی ہے ابھی کلاس میٹرک میں، اس بچی کو کیا پتہ گھر بار دیکھنا، ایک رسپانسبلٹی تو ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی لنڈن سے آئی ہوئی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی موجودگی میں شادی ہو جائے، رخصتی کر دیں. تو میرے میاں ہسبینڈ چونکہ میرے سے 10 ایئرس اولڈ بڑے ہیں، جی ڈفرینس ہے. تو ٹھیک ہے، میرے مائنڈ میں شاید اس کا یہ تھا ایک شادی ہوتی ہے تو شاید بچوں لڑکیوں کے ذہن میں ہوتا ہے چلیں آزادی ملے گی، اپنے گھر جاؤں گی. ظاہر میرے پیرنٹس بھی تھوڑے اس ماحول میں تھے کہ بچیوں کو ہمیں اتنا اجازت نہیں ہوتی تھی کہیں ادھر ادھر آنے جانے کی. تو شادی کے بعد آبویسلی مائنڈ میں ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننے ہیں، ہم یہاں گھومنے پھرنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو شاید میرے مائنڈ میں بھی یہی چیز تھی کہ شادی کے یہ فوائد تو ہیں، تو بھی ہم تیار ہوا کریں گے، یہ کریں گے. ایون آپ دیکھیں مجھے تو انمیرڈ جب لائف میں ہمیں لپسٹک لگانے کی اجازت نہیں تھی، تو ہمارے پیرنٹس نہیں پرمیشن دیتے تھے. ہم فیملی اسکول میں کوئی پکنک میں کہیں جا نہیں سکتے تھے، بٹ یہ کسی کے گھر رہنا نہیں تھا کیونکہ ہمیں پرمیشن نہیں تھی. تو میرے مائنڈ میں تھا اچھا شادی ہوگی تو میرا خیال ہے میری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی ایک طرح سے. تو آپ کا یہ تھا کہ شادی ہوگی تو لہنگا بھی پہنوں گی، اور یہ جیسے تھوڑا مائنڈ میں بچوں والا ظاہر تھا. یہ چیز تو نہیں تھی کہ مجھے نہیں کہ میرے پتہ ہے مائنڈ میں بچے ہونے اور میری ذمہ داریاں کیا ہے، اس گھر میں میرا کیا رول ہے. میں ایک بڑی بھابھی ہوں، بڑی بہو ہوں، اور ایون میں آپ کو سچ بتاؤں سر پہ دوپٹہ مجھے لینے کا شوق نہیں تھا. میں بھی ماڈرن کپڑے پہنتی تھی، بال کٹواتی تھی، کھلے چھوڑتی تھی. تو وہ چیزیں جو مجھے سمجھ سے باہر تھی کہ آیا شادی کے بعد یہ سب کچھ میرے لیے وہی چیزیں، بال کٹنے نہیں، دوپٹہ سر پہ رکھنا ہے، تو یہ چیزیں بالکل میرے لیے کامن ہو گئی تھی کہ ضروری لینی ہے. تو یہ چیزیں جب میری شادی ہوئی اور جب یہ چیزیں میرے اوپر لاگو ہوئیں تو آپ یقین کریں میں حقیقتاً بہت زیادہ ڈپریشن میں گئی. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو میں نے اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھی تھی اور ان لاس کی طرف نہیں تھی دیکھی. دیکھیں میرے مدر نے ہمارے گھر کوک بھی رکھا جاتا تھا، ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے ملازمہ بھی تھی، جبکہ میرے ان لاس نہیں تھا. یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ مجھے بتا رہی ہیں آپ کے ڈپریشن کے بارے میں، جی تو یہ چھوٹی عمر کی شادی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کیونکہ مجھے شادی کے فوری بعد اچانک میں
فیل کرتی تھی کہ جیسے کچھ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی. تو میرے مائنڈ میں ایک چیز تھی جو مجھے یہ چیز تھوڑی انزائٹی دیتی تھی. جو کچھ چیزیں دیکھیں میں ڈپریشن میں جاتی تھی, شاید میں کچھ کرنا چاہ بھی نہیں ہوں تو مجھے میرے پاس وہ تھے ہی نہیں, وہ اختیارات ہی نہیں تھے. اگر میں اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی, سیدھی سی بات ہے. پہلے آپ اپنے پیرنٹس کے اختیارات میں ہو, پھر اپنے شوہر کے اختیارات میں آ جاتے ہو. مجھے بھی پتا ہے میرے ہسبینڈ دیکھیں مجھے. تو آپ کے کتنے بچے؟ میرے 4 بچے, 1 بیٹی 3 بیٹے. جی ماشاءاللہ. تو وہ دیکھیں 22 ایئرس کی ایج تک تو میرے 4 بچے مجھے پیدا ہو گئے تھے. تو ان 8 سالوں میں وہ ٹائم بچوں کو دیکھنا, بچوں کو بڑی ٹف طریقے سے اس وقت سنبھالنا, بچوں کو گھر کو بھی ساتھ دیکھنا. آپ کے پاس ریسورسز اس طرح سے نہیں تھے. دیکھیں ابھی تو ہم بچیوں کو میڈ رکھ دیتے ہیں, کوئی ہیلپنگ ہینڈ. میرے پاس ایسا کوئی سورس نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو لک آفٹر کے لیے ساتھ ایک ہیلپنگ ہینڈ رکھ سکوں تاکہ میں تھوڑی آسانی ہو جائے. نہیں, مجھے کھانا بھی پکانا تھا گھر کا, مجھے ارلی دا مارننگ اٹھنا تھا, اٹھ کے مجھے پہلے کھانا بنانا ہے, اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو بھیجنا ہے, پھر اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. اور دیکھیں جیسے میرا روم اپ اسٹیئر, ایک ہمارا گھر بڑا تھا, اوپر تھا, اگر میں نیچے آ جاتی ہوں اور میرا بچہ اوپر سویا ہے تو وہ رو رہا ہے, تو مجھے تو نیچے والی کچھ پتا نہیں ہے تب کون سے مانیٹر لگے ہوئے تھے یہاں بچوں کے لیے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ میرے بچہ اوپر کوئی بہت رو رہا ہوتا تھا اور میں نیچے ہوتی تھی کچن میں, اور اور مجھے میرے لیے بہت شاکنگ. اب آپ دیکھیں ابھی ہمارے اپنے بھی میرے گرینڈ سنز یا بچے ہیں, میرے بچے ایک لمحہ کے لیے اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنے بچوں کو بالکل نہیں چھوڑتے. اور کبھی میں اپنا پیریڈ اگر یاد کرتی ہوں کہ کیسے ان بچوں کو ہم نے اکیلے چھوڑنا بھی, گھر کا کام بھی کرنا, پھر ان بچوں کو. اور میں آپ کو صحیح سے بتاؤں, میرے بچوں کو مجھ سے یہ گلا بھی ہے, ان کو شاید لگتا ہے کہ میں ان کو ویسے گلے نہیں لگاتی جیسے ماں کو. یہ میرا آپ سے ایکچولی سوال یہی تھا کہ ہم being Pakistani, being very cultural, close-knit to families and everything, ہم اپنی اولادوں کو یا اسپیشلی جب اپوزٹ جینڈر بچہ ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا ہے, آپ کے بیٹے ہیں, تو ہم ان کو اس طرح کی ممتا یا ان لوگوں پوچھو نہیں کرتے. شاید میری میں نہیں ہے. میں نے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے آکورڈ لگتا ہے. جی آپ کو بھی آکورڈ لگتا ہے ستارہ جی؟ مجھے شاید وہ اس لیے بھی لگا کیونکہ چونکہ میں جو میرا چائلڈہڈ تھا اس میں یہ دیکھا کہ میری چونکہ فادر نے اور شادی کی تھی, سیکنڈ میرج کی تھی, اور میری مدر چونکہ اپسیٹ رہتی تھی, آئی تھنک وہ ہمیں ویسے پیار نہیں دے سکی. ذمہ داریاں تو پوری کی, بٹ جیسے ہر عورت کو, ہر لڑکا یا لڑکی ماں کی محبت چاہتا ہے ویسے نہیں مل پائی. تو وہ چیز آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تو چھوڑ جاتی ہے چیزیں. اب جب کبھی میرے بچے مجھے یہ بات پوچھتے ہیں یا مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنے بچوں کو اس طرح سے گلے نہیں لگاتی, ماتھا نہیں چومتی یا پیار نہیں دے پاتی, تو کہیں نہ کہیں وہ جو خلش یا وہ چیزیں ہمارے اندر رہ گئی ہیں. ابھی ہمارے ماحول نے ہمیں جو بھی دیکھا, ہم نے بھی اپنی لاز میں جس ٹائم کو اسٹریس میں بھی گزارا, مجھے لگا کافی چیزیں میں نے اسٹریس میں لے کے گزاری. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخری دفعہ آپ نے اپنے بچوں کو آئی لو یو کب کہا تھا؟ جی اکثر اب تو میں اپنے بچوں کو, اب تو میڈیا اتنا ہو گیا, اب تو جب میں بہت سے اچھے اچھے میسیجز بنا کے اپنے بچوں کو بہت بھیجتی ہوں. میسیجز کی بات الگ ہے, لیکن شاید ابھی بھی مجھے لگتا ہے میں نے بہت کم کبھی کہا انہیں یہ بات. جی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انفیئر ہے کہ آپ نے اپنے بالکل ایسا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں اب ہمارے پاس میڈیا آ گیا ہے, ہمارے پاس واٹس ایپ ہے, ہمارے پاس انسٹاگرام ہے, سارا کچھ ہے. تو کیا ہم اپنے بچوں کو ایک میسج نہیں کر سکتے کہ آئی لو یو یا آئی مس یو؟ تو اس میں کوئی بری بات تو آئی ڈونٹ تھنک. شاید وہ اظہار جو ہم بچوں کو آمنے سامنے اظہار کرنا ایک اور بات ہوتا ہے, اور یہ چیز کا شاید اظہار میں اپنی بیٹی کو اب کرتی ہوں. مجھے لگا اپنی بیٹی کو, کیونکہ وہ اکثر مجھے اس بات کا احساس دلاتی بھی ہے کہ آپ نے ہمیں وہ پیار نہیں دیا. ٹھیک ہے, بیٹے شاید کم کہتے ہیں, اب بیٹی مجھے زیادہ کہتی ہے. اور میں اب اس بات کو بھی اب کافی ٹائم ہو گیا, اب تو میں اپنی بیٹی کو سمجھ کے اظہار کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں, پیار کا اظہار کرنا کیا نام میرے لیے, کسی بھی ماں کے لیے, کسی کے لیے بھی کسی کو کہنا بہت ضروری ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ بیوی ہو. دیکھیں میں اپنے ہسبینڈ کو بہت دفعہ آئی لو یو کہتی ہوں, میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں بڑا, میرے یہ سب کو پتا ہے, میں اس معاملے میں بہت جولی ہوں. میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی بھی ہوں کہ آئی مس یو, آئی لو یو. یہ وہ میری مطلب میں اپنی ڈاٹر ان لاز کے سامنے بھی کہتی ہوں.
کہ یار لیکن جب میں ابھی آئی تھی تو لٹرلی آپ نے مجھے بہت غصہ تھا اور آج سے آپ کا پھٹا ہو گیا. میں اکثر آپ یقین کریں عام طور پہ میں نہیں جو پھٹا تھا وہ تھا بٹ نہیں ہوا کہ میں فون کر رہی ہوں, میرا فون نہیں اٹھا رہے. صبح سے میں کر رہی تھی 4-5 کل سے کر رہی ہوں, میرا فون ابھی تک ریسیو بھی نہیں ہوا. تو مجھے چڑھ گیا غصہ. اب میں نے ایک میسج پہلے بنایا کہ دس از مائی لاسٹ کال فار یو اینڈ یور سن سلمان. چھوٹے نے بھی نہیں میرا فون اٹھا. تو میں نے کہا میں نے ان کو آگے بھی کہنے لگی تھی کہ آپ کا کہ یہ نہیں سمجھ رہے میں آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہی, آپ کی تو اینیورسری بھی آ رہی ہے, تو اینیورسری بھی آ رہی ہے, تو سوچا تو اس کا مطلب میں تو دور ہی بیٹھی ہوں, تو آپ پھر بھی میرا فون تو کم از کم اٹھانا چاہیے. تو ابھی جب نہیں اٹھایا تو غصے میں نے پھر ایک بہو کو کیا. میں نے کہا دیکھو پاپا کہاں ہے, پاپا سے میری بات کرو اپنے فون کو. وہ بولی مما میں تو واک کرنے آئی ہوں, وہ تو شیبا والے میں چکر گول گول کاٹ رہی تھی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا, اس کو میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا اوکے بیٹا جب گھر جاؤ گی نا تو پاپا سے اپنا فون پاپا کو بھیجنا کہ میرا اگر نہیں نا اٹھا رہے میں جب کال کروں گی تو میرا فون بھیجنا اوپر. یہ پھر کوئی ریزن آپ کی لاٹری لگ گئی 25 کو ان کی سالگرہ ہے شادی. تو اگر میرے ہسبینڈ تو آپ کچھ بڑا سا گفٹ تیار رکھیے گا, پلیز میرا بڑا گفٹ تیار رکھیے گا. اکثر میں اسے ہمیشہ کہتی ہوں 25 کو کہ بھائی 25 سے پہلے کہ آپ مجھے کیا گفٹ دینے والے ہیں, سارا کچھ تو تمہارا ہی ہے بھائی, تم نے کچھ اسپیشل سے. یہ کیا بات ہے, یہ ہر مرد کی میرا خیال ہے, یہ کیا سب کچھ تمہارا. تو مجھے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں, مجھے 1-2 لاکھ دے دے میں خود ہی لے لوں گی. ہاں تو بہتر ہے کہ بیبی میں نے جو بھی چیز لینی وہ اتنے کی آئے گی. تو بابا آپ تمہارا تو ریٹ ہی بہت زیادہ یار, تم تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہے. تو اکثر ہسبینڈس کو لگتا ہے کہ بیویاں ظاہر بیویاں ہی مانگتی ہے کچھ نہ کچھ. تو اور یہ چیز تو میں ہی یاد کرواتی ہوں کہ ہماری ویڈنگ اینیورسری آ رہی ہے, بڑی ہمارا تو بڑا ایک پاپولر ڈے ہے جی. 25 دسمبر ہماری رخصتی کا دن تھا. تو ماشاء اللہ سے وہ ہم ہر سال الحمدللہ وہ کہتے ہیں تمہیں اتنے گفٹ دیے, یہ 4 تمہارے گفٹ ہی ہیں چاروں بچے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو. جی 43 آپ سب تو 43 ایئرس ماشاء اللہ. ان سالوں میں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس وقت آپ کے میاں صاحب کو کیا چاہیے اور ان کی لائکس کیا ہیں, ان کی ڈس لائکس کیا ہیں, ان کو کھانے میں کیا پسند ہے, شام کی چائے کتنے بجے ان کو چاہیے, ان کا رات کے کھانے میں کیا ہونا چاہیے. تو کیا ایک سیکنڈ, کیا ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہے, آپ کو کس وقت کیا چاہیے؟ نہیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں ہمیشہ یہ چیزیں تو سب سے پہلے میرا خیال ہے بیوی فرسٹ ڈے شادی کے دن جو باتیں ماں نہیں جانتی وہ بیوی جانتی ہے. اور آئی تھنک مجھے نہیں معلوم لگتا کہ اس کو شاید پیار کہتے ہیں. میرے نہیں خیال کہ میرے ہسبینڈ کو اس بارے میں کچھ پتا ہو کہ میری لائکس کیا ہیں یا ڈس لائکس کیا ہیں, یا میں اس وقت مجھے یہ چاہیے یا مجھے یہ پسند نہیں ہے یا یہ میں کھاتی ہوں یا یہ. لیکن وہ ویسے میرے لیے بہت کیئرنگ ہے. میں جب تھوڑا سا شاید یہ میری اسی چائلڈ میرج کا نتیجہ ہے کیونکہ میں بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہوں, کیونکہ پہلے تو شاید مجھے اپنی اس بیماری کی اویئرنیس نہیں تھی, اور آہستہ آہستہ جب جیسے اب تو ماشاءاللہ سے کب پتا چلا کہ آپ جی 10-11 سال پہلے میری والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اچانک سے مجھے لگا کہ میں ایک اداسی اور گہری کسی خاموشی میں چلی گئی ہوں. ریزن یہ نہیں تھا کہ میری والدہ, وہ تو مجھے پتہ ہی تھا بیمار تھیں یا ان کا ٹائم تھوڑا ہے, بٹ لیکن یہ تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں اب شاید کسی کو وہ چیز بیان نہیں کر پا رہی تھی لفظوں میں کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے. وہ ایک ٹراما تھا یا وہ ایک کیفیت تھی میری جو مجھے پتہ نہیں شاید لفظوں میں کس طرح بیان کروں کہ میں کسی کو سمجھا نہیں سکتی, بٹ میں انتہائی ایک انزائٹی کی حالت میں تھی. مجھے کافی ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے میرے بچے. ایون میں آپ کو بتاؤں میں سمجھتی تھی مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ, شاید میرا روحانی مسئلہ ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے تھے اس کی روحانی کوئی پرابلم ہے, تو اسپریچولی بھی ہو سکتی ہے. اور میں بہت اللہ یہ نہیں میں نماز نہیں پڑھتی تھی, قرآن نہیں پڑھتی تھی, بہت سی چیزوں کو بھی میں نے دیکھا. اور میرے بچے مجھے لے کر بھی تھے اس چیز کے لیے کہ ابھی شاید ہماری مدر کو, اب آپ کو تو پتہ ہے وہاں کے کچھ لوگ کہتے تھے اس کو کالا علم ہے, اس کے اوپر یہ ہوا ہے. چلے میں اس بات کا یقین نہ بھی کروں, لیکن کچھ تو تھا مجھے. پھر آہستہ سے ڈاکٹروں نے تشخیص کی وہ جی یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. اچھا, اب اس کیفیت میں 3 ماہ کس طرح گزارتی ہوں زندگی کے میرے
مجھے سوسائڈل اٹیمپٹس کرنے کو دل چاہتا ہے. میں میڈیسنس پہ ہوتی ہوں, کبھی سلیپنگ پلس دیتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے. کون سی کوئی پرٹیکولر 3 مہینے ہیں؟ پرٹیکولر نہیں ہے, بس ہر 2-3 مہینے کے بعد میں اچانک سے میں ڈاؤٹ جانا شروع ہو جاتی ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلتا. میں خاموشی اختیار کر لیتی ہوں, اپنے روم سے باہر نہیں آتی. لیکن نہاتی نہیں. مانا جی بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ بات آن ایئر کر رہی ہیں, آن اسکرین کر رہی ہیں, کیونکہ کافی لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنی ایک سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی ایسا پرابلم ہے تو وہ آگے بڑھیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان سے اس بارے میں بات کریں. جس طرح آپ شاید یہ چیز شاید میں نے بھی لیٹ کی ہے. مجھے یہ چیز شاید اس وقت بتانی چاہیے تھی جب میری شادی ہوئی تھی. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں چھوٹی تھی ایج کی, بٹ میرے ہسبینڈ بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت چھوٹی ہے, اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. یا میں اس کو دیکھیے میٹرک کے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے. میں بے شک کہ کوئی ایجوکیشن میں پڑھتی تھی, بٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ان مائی میرڈ لائف کہ کیسے گزارتے ہیں یا کیوں ہوتا ہے کیا ہے. بٹ وہ بہت انڈرسٹینڈنگ تھے. انہوں نے مجھے ہر بات کے لیے گائیڈ کیا, پیار سے سمجھایا, بتایا. ٹھیک ہے, وہ چیز لائف میں نے, اور وہ میرا ساتھ بھی دیتے رہے بہت سی جگہوں پر جہاں پہ میرے لاز, میرے مطلب ساس ہیں ماشاء اللہ سے وہ تھی, لیکن وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی اور ایک سخت طبیعت تھی. مجھے ان سے ڈر بھی لگتا تھا, میں بہت گھبراتی تھی کوئی غلطی نہ ہو جائے گھر میں, لاز میں. اگر یہ کام کہہ دیا تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی ڈر سے. مجھے پتا تھا مجھے صبح اٹھ کے کوکنگ اسی وقت کرنی ہے اگر امی نے کہہ دیا ہے, اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھی. اور تبھی مجھے اویئر ہوا کہ مجھے کچھ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی, میرا دل ڈوب رہا ہے, گہرائی میں جا رہا ہے, میں اداسی میں جا رہی تھی. لیکن آپ سے بات کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کافی شرارتی ہیں. اور جی میں ہوں بھی بہت جالی, یہ بات بھی ہے. اب تو میں اپنی لائف جی رہی ہوں. کریکٹ, بہت اچھی بات ہے. تو بچپن میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ چھوٹی سی تھی اور آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کا بچپن ادھر دبا ہوا ہے. بچپن میرا دبا رہ گیا. جی. اور اب آپ دیکھیں, میں سیدھی سی بات کہتی ہوں, میرے ہسبینڈ مجھے بہت, میرے بیٹے, میری بیٹی مجھے وہ خوش ہوتے ہیں. اب میں اپنی فرینڈس کے ساتھ, ہمارا حلقہ ہے باب ہے لاہور میں, ہمارا شیبا پارک, میں DHA میں ہوتی ہوں, ہمارا ایک گروپ ہے فرینڈس کا. ہم سب ایک پارٹی رکھتے ہیں ہر منتھ اور ہم لوگ خوب ہلا گلا کرتے ہیں. اس میں بچے دیکھیں فارغ ہوتے ہیں, ہم ڈانس بھی کرتی ہیں, سب دادیاں نانیاں. یہ تو نہیں کہ ہم کو بچیاں, ہم بھی دادی ہوں, میں نانی بھی ہوں, تو ماشاءاللہ سے یہ نہیں, لیکن ہم لوگ اب اپنی زندگی جی رہے ہیں. میں سمجھتی وہ میرا اپنا وقت ہے, یہ آپ کا وقت جو میں اٹھتی ہوں, صبح نماز پڑھتی ہوں, میں یوگا بھی کرتی ہوں, میں واک بھی کرتی ہوں اپنی فرینڈس کے ساتھ, ہلا گلا ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ ہمارے مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے. تو مانا جی ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ کی کوئی ہابی؟ جی ہابی میری کوکنگ اینڈ بیکنگ. وہ تو میں نے بھی ان کی کوکنگ ٹرائی کیے ہوئے ہیں, بہت مزیدار. آئی لو بیکنگ. اسپیشلی میں بہت چھوٹی تھی جب سے میں لائبریری سے بکس بھی لاتی تھی, کیونکہ ہمارا اسکول چونکہ اس وقت بہت اچھا اسکولنگ, میری اسکولنگ بہت اچھی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے, اور میں لائق بھی تھی. وہی بات کہ مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا. اب میں آپ بتائیں, ابھی میں بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ میں پڑھوں دوبارہ. میرے پیرنٹس, میرے اسپیشل سے ڈیڈی جو مجھے کہتے تھے, اب مجھے بتائیں اب شادی کے بعد جب میرے پہلے 6 سالوں میں 3 بچے ہو جائیں گے تو میں کہاں پڑھائی کر سکتی ہوں. اور اس وقت آپ دیکھیں ماحول بھی اجازت نہیں دے رہا تھا مجھے کہ میں کہیں نکلتی یا کوئی اپنی پڑھائی پہ پھر بچوں کو دیکھتی یا گھر اپنا, تو یہ تو اب نہیں ہوا. لیکن میں انفارمیٹیو چیزوں کو سے بھی بہت زیادہ منسلک رہتی ہوں. اچھا مانا جی, تو یہ بتائیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے آپ کا US میں. جی میں فرسٹ ٹائم آئی. اچھا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا ویران ورجینیا؟ نہیں جی, مجھے ویران تو واقعی پاکستان سے یہاں آئی ہوں تو میں بڑی حیران ہوئی کہ بہت سے کم یہاں تو میں نے بس پہلے جب سٹارٹ لوگوں کو دیکھا تو بس سڑک پہ کبھی پر کتا لے کے جا رہے ہیں کوئی, تو سرپرائزنگ فار می, کیونکہ لاہور کے رہنے والوں کو اگر لوگ نہ نظر آئیں, صحیح بات, تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. اور میں اپنی بہو سے کہتی تھی یار یہاں تو میں دوپٹہ لے کے بغیر بھی باہر جاتی ہوں تو مجھے یہاں کوئی بندہ پرندہ نظر نہیں آتا. صحیح بات ہے. تو اتنا ویران ورجینیا بٹ جہاں کی برف باری کو میں نے بہت انجوائے کیا. جب پہلی برف باری ہوئی میں لٹرلی باہر نکلی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی, سر ڈارلنگ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے. اچھا ہے ویسے آپ دونوں لو برڈ. اچھا
اس میں کوئی شک نہیں کہ پیار انہوں نے بہت کیا اور میں نے بھی بہت کیا الحمدللہ. وہ ماشاءاللہ سے وہ ایک سنجیدہ طبیعت انسان ہے, اور چاہے وہ خاموش بیٹھی ہو میں نے ان سے باتیں کرتے رہنا. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ میں تو بہت بولتی ہوں اور میں اکثر ان کو, شاید وہ ان کے پاس میں زیادہ بولتی ہوں وہ کم بولتے ہیں, وہ تو ان کی طبیعت ہے. تو الحمدللہ بٹ وہ میرے لیے واقعی میرے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا زندگی میں, گھر دیا, سب کچھ. ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے الحمدللہ. سب کی شادیوں سے فارغ ہو گئی, سب کے بچے ہیں اپنے اپنے. تو مجھے یہ بتایا نا کہ آپ جب یہاں آئے تو آپ تو ایسی شخصیت, جو میں نے سنا ہے کہ آپ تو ایسی شخصیت کہ آپ تو گھر میں ٹکتی نہیں. جی واقعی ایسا ہی ہے. ادھر جی میری بیٹی مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں جو آپ کو کنٹرول ہوا ہے نا, آپ کے پاس انٹرنیشنل آپ کا لائسنس نہیں ہے گاڑی کا, سو ورنہ پاکستان میں 3-4 دفعہ جب تک گاڑی لے کے نکلے نا تو آپ کو سکون نہیں ملتا. پاکستان میں گاڑی چلا میں پاکستان میں تو اپنی گاڑی خود چلاتی ہوں. دیکھیں میری اپنی گاڑی ہے, میری اپنی لائف ہے. میں کبھی اپنی ایک بیٹے کی طرف جانا ہوتا ہے. کتنی گاڑیاں برباد کیا؟ جی میں نے ابھی جب سب سے اسٹارٹ میرے ہسبینڈ نے مجھے گاڑی سکھائی تھی اور ایک ہی گاڑی برباد کی تھی, ان کی نئی والی. جی وہ ایک ہی دن میں نے 3 بندوں سے ماری تھی گاڑی. awesome. اور بس اس کے بعد میں نے پھر ڈر کی وجہ سے تھوڑے عرصہ کچھ بریک رہا. پھر دوبارہ میرے ہسبینڈ کو بولا کہتے میں نے تمہیں منع کیا تھا, ابھی تم پوری طرح ٹرین نہیں ہو. بٹ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے ایک ہی سڑک پہ چلانا سکھا رہے, تو یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ مجھے کہیں نکلنا ہے, گاڑی تو ابھی چلانی ہے, میری ضرورت تھی اس وقت. پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی, چونکہ میری بیٹی اس وقت کالج جانا شروع ہو گئی تھی تو میں چاہتی تھی کہ وہ اس کو خود ڈراپ کرنا, آنا جانا. تو یہ میرے لیے تھا کہ بیٹی کو تو میں کسی پر ڈیپینڈنگ نہیں کر سکتی تھی. تو پھر گاڑی تو میری ضرورت تھی, وہ مجھے چلاتے 20-25 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب آخری سوال, جی بلکہ کوئی میسج آپ دینا چاہیں گی ہماری عورتوں کو, ہمارے لوگوں کو, تو ضرور آپ. جی پہلا مطلب ایک جو بات ضروری میں سمجھتی ہوں, پیرنٹس کو بہت جلدی بچوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ میرا پرسنل سے ایک تجربہ ہے کہ بیٹیوں کو تھوڑا ٹائم دیں, آپ پڑھائی پہ تھوڑا اپنا فوکس کریں. دیکھیں اپنے پاؤں پہ تو ہونا چاہیے, ڈپینڈنگ چاہے ہسبینڈ ہو, میں کہتی ہوں بہت بھی اچھا ہو. اور دوسرا جیسے کہ میں سمجھتی ہوں بائی پولر ڈس آرڈر شاید میرے انہی چیزوں کا ٹراما ہے, اسی بچپن کا دب جانا اس وجہ سے ہے جو مجھے لیٹ پتہ چلا. کیونکہ یہ چیز مجھے بہت پہلے پتہ چل جانی چاہیے تھی کہ یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. اگر کبھی آپ کو میرے جیسی فیلنگس فیل ہوں کہ ہم انزائٹی میں جا رہے ہیں, ہم اداسی میں ہیں, یا ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی کو, ہمارے اندر سے باہر نہیں آ رہی ہماری باتیں, یا ہم کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً ہمیں کسی تھیراپی کی, کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. چونکہ میں 11 سال ہو گئے, اس کافی حد تک بہتر ہوں پہلے سے. اسٹارٹنگ میں نے بہت انزائٹی میں گزارے ہیں, بہت زیادہ مشکل میں. اب تو ہے میرے بچوں نے پھر یا میرے ہسبینڈ نے مل کے اب نکالا ہے اس میں سے, اس چیز سے باہر مجھے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب نہیں, جو آگے عورتوں کو کیونکہ اتنی جلدی آگے نہیں لایا جاتا کسی معاملے میں بھی, تو آپ پلیز کائنڈلی ان چیزوں کے لیے ڈاکٹر سے بھی ملیں, اپنی تھیراپیز بھی کروائیں, اور اپنے آپ کو خوش رکھیں, باہر نکلیں گھر سے. اسی نوٹ پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اور ہاں ضرور پلیز اگر آپ کو ایسی کوئی بھی شکایت ہے بائی پولر کی, ڈپریشن کی یا انزائٹی کی, تو پلیز اس کو نوٹس میں لے کے آئیں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اپنی تھیراپیز کرائیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.